مسکراہٹیں بکھیرتی گئے، سیکھتی سکھاتی گئے اور کھیلتی گئے، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بچیوں، اپنے اس کلرفل پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہے بہت ساری دینی نالج، زبردست ایکٹیویٹیز اور بہت اچھے سیگمنٹ۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اور بھی سہیلیاں ہوں گی جو ان سیگمنٹس میں ہمارا ساتھ دیں گی، جن کے ذریعے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم آپ تک بہت ساری دینی معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پروگرام جس کا نام ہے پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں اور کڈز پڑھتی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ پاک سے محبت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ پاک کی رضا، مہربانی اور بخشش کے بھی حقدار بن سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے صحابہ کرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر نہ صرف عمل کیا کرتے تھے بلکہ ان کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے، اور جب ان کے ساتھیوں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا اور اس کے بعد مسکرائے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا پر عمل کیا۔ اس طرح ایک مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے اور انہیں عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے دعوت اسلامی پوری دنیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی بہاروں کو مہکاتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جویریہ، اب وقت ہوا ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی ابیرہ، اور وہ آج بھی 2 بچیوں کی صلح کروا رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے لڑائی لڑائی معاف کرو۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری۔ ہل کے رانیاں بلون لگائیں، مسکرا یہ والا نہیں یہ والا لگائیں۔ دھکا کیوں دے رہے؟ چلے ہٹے یہاں سے۔ میں کیوں ہٹوں؟ آپ بھی تو دھکا دے رہی ہیں۔ آپ ان کو چھوڑے، آپ میرا بلون لگائیں۔ آپ دونوں فیصلہ کرنا پہلے کون سا بلون لگاؤں؟ آپ میرا والا بلون لگائیں، یہ اچھا لگے گا۔ جی نہیں، یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، آپ میرا بلون لگائیں، یہ اچھا لگے گا۔ میں دونوں کا نہیں لگا رہی۔ پیاری کلیاں آپ کی وجہ سے رانیاں ناراض ہو کے چلی گئی۔ اب تھکا دینا ہاتھ توڑ دوں گی، توڑ کے تو دکھائیں۔ توڑ بھی دوں گی، توڑ کے تو دکھائیں۔ توڑوں نوشیبہ ہیرا، کیا کر رہی ہیں آپ دونوں؟ آپ ہی انہوں نے میرا ہاتھ موڑا تھا۔ نہیں آپ ہی، پہلے انہوں نے مجھے دھکا
नौसेबा हीरा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी, बहुत गलत बात है ये। और नौसेबा आप भी यही चाहती आपका बलून भी वहाँ लग जाए, और हीरा आप भी यही चाहती आपका बलून भी वहाँ लग जाए। बस इतनी सी बात, इसमें आखिर मसला क्या है? मैं आप दोनों का बलून एक साथ लगा देती हूँ। अब तो ठीक है जी। चले आप दोनों एक दूसरे से सॉरी करें और सुलह कर लें। आप भी मुझे माफ कर दें। आप भी मुझे माफ कर दें। मैंने आपको माफ किया। मैंने भी आपको माफ किया। चले आप दोनों और बलून फुला लें, मैं आप दोनों के बलून एक साथ लगा देती हूँ। जी आप ही। यारी बच्चियाँ, लड़ना झगड़ना तो बहुत ही बुरी बात है। अगर आपके भी सामने कोई इस तरह लड़ा करे तो आपको भी उनकी सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें सुलह करने और कराने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अबीरा बिल्कुल सही बात की है आपने। हमें भी दूसरों की सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए और इस सुलह के कल्चर को आम करना चाहिए, ताकि कोई किसी को लड़ता हुआ देखे तो फौरन उससे कहे कि लड़ाई माफ करो। तो बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारे साथ होंगी मिधत और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उन 4 मौजज़ात के बारे में बताऊंगी जिनका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है। लेकिन इससे पहले आपकी आसानी के लिए ये बता दूं कि मौजज़ा क्या होता है। ऐलान नबूवत के बाद नबी से आदात के खिलाफ जाहिर होने वाली बात को मौजज़ा कहते हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने नबूवत का ऐलान किया तो एक तकरीर फरमाई थी, जिसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरत आले इमरान में कुछ यूं बयान फरमाया है। तर्जमाए कंजुल इरफान, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ। वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन जाएगी। और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ, जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है, अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया जो अल्लाह पाक ने उन्हें अता किए थे। नंबर 1, मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर उन्हें उड़ा देना, पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मरीजों को ठीक कर देना। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा कर देना। नंबर 4, जो कुछ लोगों ने खाया हो और जो कुछ उन्होंने घरों में छुपा कर रखा है उन सब की खबर देना। अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के इन मौजूद का जिक्र कुरान पाक में किया। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा मिधत। आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू के बारे में बड़ी ही जबरदस्त मालूमात हम तक पहुंचाई। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसको लीड कर रही है ऐमन। हमारे इस सेगमेंट में एक मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा 2 बच्चियों के दरमियान। तो आइए चलते हैं ऐमन की तरफ, जो हमारे लिए लेके आई है हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियाँ और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको वेलकम करते हैं अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में। इस सेगमेंट में कुछ यूँ होता है कि 2 टीम्स बनाई जाती हैं, टीम ए और टीम बी, और दोनों टीम्स को 1-1 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1 मिनट के दौरान में मछलियाँ पकड़नी होती हैं। जो टीम जितनी ज्यादा मछलियाँ पकड़ती है उस टीम से उतने सवालात किए जाते हैं, और जो टीम ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो इस सेगमेंट की विनर होती है। तो आप दोनों टीम्स रेडी हैं? जी। तो पहले टीम ए से
سے شروع کرتے ہیں. جی تو حرین آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں مسکراہٹیں بکھیرتی گئی سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی مسکراہٹیں بکھیرتی گئی سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری 4 3 2 1 ٹائمس اپ. اب دیکھتے ہیں آپ نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں. سیکھتی 1 سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی 2 مسکراہٹیں 3 بکھیرتی گئی سیکھتی 4 سکھاتی گئی اور کھیلتی 5 گئی 6 دیکھو دیکھو 7 8 آپ نے 8 مچھلیاں پکڑی ہیں. تو اب آپ سے سوالات شروع کرتے ہیں. آپ کا پہلا سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف کون سے شہر میں ہے؟ مکہ. آپ نے کہا مکہ. آپ کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر. آپ کا صحیح جواب تھا مدینہ شریف میں. اب آپ کا اگلا سوال ہے دنیا کے سارے انسان کس نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے سورۃ الکوثر میں کتنی آیات ہیں؟ 3. آپ نے کہا 3 آیات. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں اب آپ کا اگلا سوال ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. آپ نے کہا 8 دروازے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے فرشتوں کو اللہ پاک نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی. آپ نے کہا مٹی سے. آپ کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر. آپ کا صحیح جواب تھا نور. اب آپ کا اگلا سوال ہے قرآن پاک کے پہلے پارے کا نام بتائیں. الف لام میم. آپ نے کہا الف لام میم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا اور آخری سوال ہے سورہ رحمان قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 30. آپ نے کہا 30. آپ کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر. آپ کا صحیح جواب تھا 27ویں پارے میں. آپ نے 8 مچھلیاں پکڑی تھی اور آپ سے 8 سوالات پوچھے گئے جن میں سے آپ نے 5 سوالات کا بالکل صحیح جواب دیا. اب باری ہے ٹیم بی کی. جی مانو تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دیکھو دیکھو پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں مسکراہٹیں بکھیرتی گئی سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی مسکراہٹیں بکھیرتی گئی سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری 5 4 3 2 1 ٹائمس اپ. اب دیکھتے ہیں آپ نے کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں. 1 2 3 4 5 6
آپ نے 6 مچھلیاں پکڑی ہیں. چلیں تو آپ سے سوالات شروع کرتے ہیں. انجیل کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے، جو اذان دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. آپ نے کہا مؤذن. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا سوال ہے، دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ 3. آپ نے کہا 3. آپ کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر. آپ کا صحیح جواب تھا 7 دروازے. اب آپ کا اگلا سوال ہے، نماز میں کون سا درود پاک پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیمی. آپ نے کہا درود ابراہیمی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے. آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کا اگلا سوال ہے، سب سے پہلے اذان کس صحابی نے دی تھی؟ حضرت بلال نے. آپ نے کہا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ نے 6 مچھلیاں پکڑی تھی اور آپ سے 6 سوالات پوچھے گئے، جن میں سے آپ نے 5 کا بالکل صحیح جواب دیا ہے. ٹیم اے سے حران نے بھی 5 سوالات کا بالکل صحیح جواب دیا تھا. تو اس طرح یہ دونوں ٹیمز کے بیچ میں ڈرا ہو گیا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں دوبارہ اسٹوڈیو میں. ماشاءاللہ زویہ، یہ تو بہت انفارمیٹیو سیگمنٹ تھا. جی واقعی. امید ہے ہمارے ویورز کو بھی یہ سیگمنٹ بہت پسند آیا ہوگا اور ان کی نالج میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہم سناتے ہیں اپنے ویورز کو ایک مزیدار پویم. جی بالکل، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کھلتی نظمیں. پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں. جھوٹ ہے خراب، 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 ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جھوٹ گناہ کا رستہ دکھاتا ہے. کیونکہ جھوٹ گناہ کا رستہ دکھاتا ہے. گناہ کا رستہ دوزخ لے کے جاتا ہے. گناہ کا رستہ دوزخ لے کے جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو رب کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو رب کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. دیکھو بچوں جھوٹ منافق بولتا ہے. دیکھو بچوں جھوٹ منافق بولتا ہے. کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. منقول ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی سخت بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں. جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ ہے خراب، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ماشاءاللہ زبردست. یہ تو بہت ہی اچھی پویم ہے زوا. جی واقعی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری پویمز ہیں جو کڈز فنی چینل کے یوٹیوب چینل پر 2D اینیمیشن کے ساتھ موجود ہیں، اور بچے ان پویمز کو پسند کرتے ہیں، خاص کر کے چھوٹے بچے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے زویریہ. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جسے کنڈکٹ کر رہی ہیں ام رومان. جی بالکل. اور اس سیگمنٹ میں ام رومان ہمیں
دنوں کے بارے میں اہم انفارمیشن۔ تو چلیں ویورز ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسپیشل ڈیز۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں، آج ہم بات کریں گے شوال کے مہینے میں کیے جانے والے ایک ایسے کام کے بارے میں جس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت ملتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے عمر بھر کے لیے روزہ رکھا۔ یہ 6 روزے شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے مہینے کے ان 6 روزوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ اس کی کیلکولیشن کچھ اس طرح ہے کہ رمضان المبارک کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 یعنی 60 روزوں کے برابر، یعنی پورے 2 مہینوں کے برابر۔ اس طرح یہ پورے 12 مہینے ہو گئے اور اس طرح رمضان المبارک کے 7 شوال کے 6 روزے رکھنے پر انشاءاللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شوال کے مبارک مہینے میں 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ آج ہم نے واقعی اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ انجوائے بھی کیا ہے۔ جی بالکل، تو پیاری بچوں اور کڈز مڈلی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لیں گے آپ سے اجازت۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ویڈیو میسیجز اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور واٹس ایپ کیجیے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا